قاسم العلوم والخیرات بانی دارالعلوم دیوبند حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اگر ہم خاتم النبیین کا معنی صرف آخری نبی کریں تو مدح بنتی نہیں ہے۔ ایسا معنی کرو کہ جس سے پتہ چلے کہ حضور کی تعریف ہو رہی ہے۔ کیوں؟ فرماتے ہیں کسی کا پہلے آنا یا کسی کے بعد میں آنا اس میں فضیلت نہیں ہوتی، صرف پہلے اور بعد میں آنے سے کوئی فضیلت نہیں ہوتی۔ ہاں، پہلے آنے کی خاص وجہ ہو یا بعد میں آنے کی خاص وجہ ہو۔ اب یہ جو فضیلت ہے یہ پہلے یا بعد میں آنے کی وجہ سے نہیں ہے، بلکہ یہ فضیلت اس خاص وجہ سے ہے جس وجہ سے آخر میں آئے۔ تو صرف پہلے آنا یا صرف بعد میں آنا یہ کوئی فضیلت کی بات نہیں ہے۔ ہمارا اجتماع مغرب کے بعد شروع ہوتا ہے، ایک آدمی پہلے آتا ہے، بھئی آپ پہلے آ گئے، بس جی میرے کو ٹائم سی تو میں کہا ذرا پہلے ٹوٹ جاؤں، میرے کو وقت تھا تو میں نے کہا پہلے چلا جاؤں۔ اب یہ کوئی فضیلت کی بات ہے؟ فضیلت تو یہ کہ میرے پاس کام تھے، میری مجبوریاں تھیں، میری ضرورتیں تھیں، آپ میرے شیخ ہیں، مجھے آپ سے محبت ہے، مہینے بعد ایک دن آتا ہے تو میرے دل میں تڑپ تھی، میں سب کو چھوڑ کر آیا ہوں۔ یہ تو وجہ ٹھیک سمجھ آ رہی ہے نا؟ پہلے کیوں آئے؟ بس فارغ تھا تو میں نے کہا چلو پہلے چلے جاتے۔ اور بس وہ ہمارے گاؤں کے لڑکے اور بھی آنا تھا تو میں نے کہا چلو گپ شپ بھی لگائیں گے، بیان تو بعد میں شروع ہونے۔ یہ کوئی فضیلت کی وجہ ہے؟ تو صرف پہلے آنا فضیلت کی وجہ تو نہیں ہے نا۔ ہاں، پہلے آنے کی جو وجہ ہے اس وجہ سے پہلے آنا باعث فضیلت ہوگا۔ اب بعد میں سمجھ آئے یہ آخر میں کیوں آئے؟ اس لیے کہ پہلے بیان ہونے تھے اور ان کا بیان آخر میں تھا، اس لیے بعد میں آئے۔ اب یہ آخر میں کیوں آئے ہیں؟ اس لیے کہ بڑے ہیں۔ تو بڑا ہونا فضیلت کی وجہ بنی یا آخر میں آنا فضیلت کی وجہ بنی؟ جی یہ جن کو آخر میں بیان کرانا تھا آپ آخر میں لائے، اگر ان کے بعد کوئی بیان سننے والا آخر میں آ جائے تو پھر آپ اس کو بڑا کہہ دیں گے۔ معلوم ہوا مولانا نانوتوی فرماتے ہیں کسی کا پہلے آنا یا بعد میں آنا یہ فضیلت کی وجہ، ہاں وہ خاص وجہ بتاؤ کہ پہلے کیوں آیا ہے اور بعد میں کیوں آیا ہے۔ وہ کیوں کی وجہ فضیلت ہوئی نا، صرف پہلے اور بعد میں آنے کی وجہ سے تو نہ ہوئی۔ اس کو علماء کی زبان میں کہتے ہیں کہ تقدم اور تأخر، تقدم اور تأخر کو بذات کوئی فضیلت نہیں۔ تقدم اور تأخر بذات یہ وجہ فضیلت نہیں ہے، یہ نانوتوی فرما رہے ہیں۔ نانوتوی فرماتے ہیں کہ اس جگہ پر حضور کی مدح بیان کی جا رہی ہے کہ آپ آخری نبی ہیں، تو کیا آخری ہونا یہ باعث فضیلت ہے؟ تو خلفائے راشدین میں سے ابو بکر صدیق پہلے خلیفہ ہیں، علی المرتضیٰ آخری خلیفہ ہیں، تو افضل ابو بکر صدیق ہیں، علی المرتضیٰ ابو بکر صدیق افضل نہیں ہیں، حالانکہ خاتم الخلفاء راشدین وہ ہیں۔ نماز پڑھتے ہیں، ایک بندہ پہلی صف میں ہے، ایک بندہ آخری صف میں ہے، تو افضل پہلی صف والا ہوتا ہے یا آخری صف والا؟ تو حضرت فرماتے ہیں آخر میں آنا اس میں ذاتی طور پر کوئی فضیلت نہیں ہے۔ تو آپ خاتم النبیین کا معنی ایسا بیان کرو کہ جس سے پتہ چلے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت بہت زیادہ ہے۔ اب حضرت فرماتے ہیں خاتم کا معنی کیا ہے؟ یہ جو ہے نا خاتم، ختم ہونا، اسے کہتے ہیں عربی زبان میں خاتمیت، ختم ہونا۔ تو خاتمیت کی دو قسمیں ہیں، ایک ہوتی ہے خاتمیت ذاتیہ، ایک ہوتی ہے خاتمیت زمانیہ۔ علماء میں کہتے ہیں کہ خاتمیت جنس ہے، اس کی ایک نوع خاتمیت ذاتیہ ہے اور ایک نوع خاتمیت زمانیہ ہے۔ اور ہم تو عوام ہیں نا، ہم تو دیہاتی لوگ ہیں، ہم کیسے سمجھیں گے؟ آخر میں آنا اس کی دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک ہے خاتمیت ذاتیہ اور ایک ہے خاتمیت زمانیہ۔ یہ ذاتیہ اور زمانیہ کیا ہے؟ زمانیہ تو آسان ہے کہ جو بعد کے زمانے میں آئے گا، یہ خاتمیت زمانیہ ہے کہ بعد کے زمانے میں آیا، وقت بعد میں آیا۔ اور خاتمیت ذاتیہ کیا ہے؟ حضرت فرماتے ہیں دنیا میں بعض چیزیں بعضوں کو بلا واسطہ ملتی ہیں اور بعض بندوں کو بعض چیزیں کسی کے واسطہ سے ملتی ہیں، کسی کے واسطہ سے ملتی ہیں۔ بعض بندوں کو بعض نعمتیں بلا واسطہ ملتی ہیں
اور بعضوں کو کسی کے واسطہ سے ملتی ہیں۔ جب نعمت بغیر واسطہ کے ملے تو کہتے ہیں یہ ذاتی ہے، اور جب کسی کے واسطہ سے ملے تو کہتے ہیں یہ عرضی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت بلا واسطہ ملی ہے تو حضور کی نبوت ذاتی ہے، اور باقی انبیاء کو حضور کے واسطہ سے ملی ہے، لہذا ان کی نبوت عرضی ہے۔ اور جو کسی چیز کو ذاتی طور پہ ملتی ہے وہ شروع بھی اسی سے ہوتی ہے اور ختم بھی اس پر ہوتی ہے، ختم بھی اس پر ہوتی ہے۔ ایک استاذ ہے، اللہ نے بہت علم دیا اس کو، آپ کہتے ہیں فلاں بندے پر علم ختم ہے، کیا معنی؟ شروع بھی اس سے ہے اور ختم بھی۔ یہ معنی ہوتا ہے فلاں بندے پر خطابت ختم ہے، یعنی نہ اس سے پہلے اس جیسا کوئی خطیب ہے نہ اس کے بعد کوئی ایسا خطیب ہے، یہ معنی ہوتا ہے خطابت ختم ہے اس پر۔ تو حضرت فرماتے ہیں ہمارے پیغمبر کی نبوت ذاتی ہے۔ آپ ٹارچ یوں مارتے ہیں دیوار پر، دیوار پہ روشنی آتی ہے، آپ ٹارچ کو بند کرتے ہیں، روشنی واپس ٹارچ کے اندر آ جاتی ہے، تو کہیں گے ٹارچ کی روشنی ذاتی ہے اور جو دیوار پر روشنی ہے وہ عرضی ہے۔ تو ٹارچ سے شروع ہوتی ہے اور ٹارچ پر آ کر ختم ہو جاتی ہے۔ حضرت فرماتے ہیں خاتم النبیین کا معنی یہ ہے کہ نبیوں میں سے ہمارے نبی کی نبوت ذاتی ہے، نبوت چلی بھی ان سے ہے اور ختم بھی ان پر ہے۔ تو خاتم النبیین کے معنی دو ہیں، آخری بھی ہے اور ذاتی بھی ہے، آخری بھی ہے اور ذاتی بھی ہے۔ عام لوگ خاتم النبیین کا معنی کرتے ہیں آخری، صرف آخری۔ مولانا ننوتوی آخری کی نفی نہیں کرتے بلکہ فرماتے ہیں کہ اس کا معنی آخری بھی کرو اور ذاتی بھی کرو۔ تو اس سے خاتم النبیین کا یہ معنی کرنے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف بڑھ رہی ہے یا کم ہو رہی ہے؟ عظمت بڑھ رہی ہے نا، کم تھوڑی ہو رہی ہے۔ خیر میں صرف یہ عرض کر رہا تھا کہ ننوتوی رحمۃ اللہ بات سمجھائیے، اور یہ بات تحذیر الناس میں فرمائی ہے کہ ہمارے نبی آخری نبی ہیں، اگر ان کے بعد کوئی نبی آ جائے تو خاتمیت زمانیہ میں تو فرق پڑے گا نا، چونکہ آپ کا زمانہ سب سے بعد کا ہے، لیکن وہ جو خاتمیت ذاتیہ ہے اس پر تو فرق نہیں پڑے گا۔ آ بھی جائے تو خاتمیت ذاتیہ پر فرق نہیں پڑے گا، لیکن خاتمیت زمانیہ پر تو پڑے گا نا، اور آپ کی خاتمیت ذاتیہ بھی ہے اور زمانیہ بھی ہے۔ جو شخص اس بات کا قائل ہو کہ آپ کے بعد کوئی نبی پیدا ہو سکتا ہے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ یہ مولانا قاسم ننوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے تحذیر الناس میں لکھا ہے، اور اتنی پیاری دلیل دی ہے حضور کے آخری نبی ہونے پر۔ فرماتے ہیں کہ حضور کے بعد اگر آپ کہتے ہیں کوئی نبی پیدا ہوگا تو یہ بتائیں اس پر وحی آئے گی یا نہیں؟ اگر آپ کہتے ہیں وحی نہیں آئے گی تو نبی کیسا؟ نبی تو وہ ہوتا ہے جس کے اوپر وحی آئے، اور اگر آپ کہتے ہیں وحی آئے گی تو جو وحی اللہ کے نبی پر آئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کریم، یہ وحی حضور والی، کیا وہی نبی وحی ہوگی یا کوئی اور ہوگی؟ اگر آپ کہتے ہیں وہی وحی ہوگی، وہ تو پہلے آ گئی ہے تو دوبارہ ضرورت کیا ہے؟ اور اگر آپ کہتے ہیں نہیں کوئی اور ہوگی تو جو اور وحی ہوگی وہ قرآن سے افضل ہوگی، قرآن کے برابر ہوگی یا قرآن سے ادنا ہوگی؟ اگر آپ کہتے ہیں قرآن کے برابر یا قرآن سے اعلیٰ ہوگی، اس پر دلیل پیش کرو کہ قرآن کے برابر یا قرآن سے اعلیٰ کو وحی ہو، کوئی دلیل پیش کرو۔ قرآن تو چیلنج کر رہا ہے، آج تک اس نے چیلنج سے قبول نہیں کیا۔ اور اگر آپ کہتے ہیں وہی قرآن سے ادنا ہوگی، اس ادنا کی ضرورت کیا ہے جب اعلیٰ وحی موجود ہے؟ پھر ادنا کی کیا ضرورت ہے؟ اور بعد والی شریعت تو آتی ہے پہلی شریعت کو منسوخ کرنے کے لیے، اور بعد والی منسوخ تب کرے گی جب وہ پہلی سے افضل یا برابر ہوگی۔ آپ ادنا مانتے ہیں تو اس وحی کی ضرورت کیا ہے؟ اس لیے میں کہتا ہوں کہ حضور آخری نبی ہیں، اور جس کا عقیدہ حضور کے بعد کوئی نیا نبی آ سکتا ہے مسلمان نہیں ہے۔